ان سارے عبادت گزاروں کا اثر رزلٹ تو قیامت والے دن اناؤنس ہوگا، لیکن جو پہلی پوزیشن ہے وہ اللہ نے دنیا میں اناؤنس کی، اور وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ پوری کائنات میں عبادت گزاروں میں فرسٹ پوزیشن ہے، اسی لیے اور ہمیں اپنے رب کا اس پہ انتہا درجے کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اول العابدین کی امت میں بنایا۔ یہ وہ ٹائٹل ہے جو پورے قرآن میں کسی نبی کو نہیں ملا، جو قیامت کے دن بھی کسی کو نہیں ملے گا، کیونکہ اول ایک ہے تو ایک کو یہ ٹائٹل ملے گا۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا جو طریقہ کار تھا، آپ نے جو عبادت کا نظام دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی، ان کے اوپر تھوڑا سا غور کرتے ہیں، اور آج جو ہماری حالت ایسی کیوں ہے۔ بے شمار واقعات ہیں جن پہ بات ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کے عہدے پہ فائز ہوئے تو رائٹ اور لیفٹ میں بڑی بڑی عظیم طاقتیں موجود تھیں۔ ان میں دو طاقتوں کی آپس میں بڑی سخت قسم کی مٹ پیر تھی، ایک جو ہے پرشینز تھے اور دوسرے رومنز تھے۔ رومنز کو جسے ہم جن کے قانون کی باقیات میں بھی ہم پڑھتے ہیں، تو جو رومنز تھے انہوں نے کرسچینٹی کو اڈاپٹ کر لیا ہوا تھا، اور جو ایرانی تھے یہ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے مختلف حکمرانوں کو، اور یہ صلح حدیبیہ کے بعد ہے، 6 ہجری کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطوط لکھے جب مکہ والوں کے ساتھ معاملات سیٹل ہو گئے۔ تو ان میں سے ایک خط لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ہرقل تھا روم کا بادشاہ، اس کو، تو یہ چونکہ کرسچینٹی پہ بلیو کرتا تھا اور پروفٹ ہوڈ کو، ان ساری چیزوں کو تسلیم کرتا تھا، تو اس نے یہ کہا کہ یہ جو خط ہے مجھے لکھا گیا ہے کسی بندے نے جس نے اپنے آپ کو نبوت کے عہدے پہ سرفراز کیا ہے، اس کا دعویٰ کہ میں نبی ہوں، تو میں اس کا خط نہیں پڑھوں گا جب تک مجھے اس کی پرسنل بیک گراؤنڈ کا پتہ نہ چل جائے، جب تک اس کا پورا ڈیٹا میں نہ دیکھ لوں، انالائز نہ کر لوں کہ یہ بیک گراؤنڈ کیا ہے، میں اس کا خط نہیں پڑھوں گا۔ لہذا کیا کیا گیا؟ اس نے کہا کہ کوئی شخص جو اس کو جانتا ہے، اس کے علاقے سے ہے، اس کو لے کے آؤ۔ تو انہوں نے اپنے شام کے اندر پورے علاقے میں سرچ کی، تو انہیں ابو سفیان اور اس کے ساتھ جو لوگ مکہ سے وہاں پہ تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے وہ لوگ مل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب تک ان لوگوں کی جنگ تھی 2 ہجری سے لے کے 6 ہجری تک، اس وقت تک تو یہ تجارت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ آپ مکہ سے جا رہے ہیں شام سیریا، تو رستے میں مدینہ آتا ہے، تو ان کا ٹریڈ روٹ جو ہے وہ سیف نہیں تھا، اس لیے تجارت بند تھی۔ اب چونکہ صلح حدیبیہ ہو چکی تھی، اور صلح کے بعد 10 سال کے لیے آپس میں جو ہے نا وہ ایک معاہدہ ہو چکا تھا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے۔ اب یہ لوگ بڑے عرصے بعد گئے تھے تجارت کی غرض سے، اور یہ ابو سفیان وہ شخص ہے جو بعد میں اسلام بھی قبول کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر بھی بنتا ہے، اور لیکن اس وقت تک یہ دشمن ہے۔ بدر میں، احد میں، احزاب میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑ چکا ہے۔ آپ کی دشمن آرمی کو لیڈ کرتا ہوا یہ شخص آیا ہے، بالخصوص احد اور احزاب کے اندر۔ تو اس شخص کو بلایا گیا، اس کا پورا وفد ساتھ ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے یہ پورا واقعہ خود بیان کیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انویسٹیگیشن کرنے کے لیے اس نے پوچھا کہ ایکم، اپنے ترجمان سے کہنے لگا کہ اسألہم ایہم اقرب نسبا بہذا الرجل الذی یدعی انہ نبی، آپ ان سے پوچھیں کہ ان میں سے کون سا شخص ہے جس کا سب سے زیادہ قریبی تعلق ہے، کوئی خونی رشتہ ہے اس شخص کے ساتھ جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ یہ جو اسٹیٹمنٹ، یہ جو آپس میں ڈائلاگ ہونے والا ہے، اس کو سمجھنا اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو کوشچن کرنے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ بھی ایک نان مسلم ہے، اور جو آنسر کرنے والا ہے وہ بھی اس وقت کیا ہے، نان مسلم۔ تو یہ یعنی سمجھیں کہ الفضل ما شہدت به الاعداء، کہ حقیقی انسان کی اہمیت وہ ہوتی ہے جس کو اس کا دشمن تسلیم ہے۔ تو یہ بالکل اسی نیچر کی ایک چیز ہے، اس ایونٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے میرے اور آپ کے لیے۔ تو اس نے ان لوگوں کو کہا کہ آپ میں سے کون سا ہے جس کا سب سے زیادہ تعلق اس شخص کے ساتھ ہے، خاندانی کو رشتہ ہو۔ تو یہ لیڈ بھی کر رہے تھے اس پورے گروپ کو جو ٹریڈ کارواں تھا، اور یہ رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 نسلوں کے بعد ان کا گہرا تعلق تھا، یعنی ابا و اجداد ایک ہو جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا جی میں ہوں سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار۔
تو اس نے کہا کہ اس کو قریب کر دیں، آگے بٹھا دیں، اور اس کے جتنے باقی فالوورز ہیں، اس کے ساتھ والے ہیں، ان کو پیچھے بٹھا دیں۔ اور اپنے ترجمان سے کہنے لگا پیچھے والوں کو بتا دو، میں اس سے سوال کروں، اگر یہ فَإِن كَذَبَنِي، اگر یہ جھوٹ بولے تو فَكَذِّبُوهُ، تم نے پیچھے سے اشارہ کر دینا کہ ٹھیک نہیں بتا۔ تو ابو سفیان کہتا ہے کہ مجھے آگے بٹھا دیا گیا اور لوگوں کو پیچھے بٹھا دیا گیا۔ تو ابو سفیان کہتا ہے واللہ لولا ان یأثروا علی کذبا لکذبت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید دشمن تھا، جنگ میں آیا تھا، اس کا مقصد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا۔ تو اب یہ انٹرنیشنل میڈیا پہ اس دور کے بات ہو رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس سے پوچھا جا رہا ہے، تو کہتا ہے کہ ایک چیز تھی جس وجہ سے میں نے جھوٹ نہیں بولا، ایک چیز تھی جس وجہ سے میں نے جھوٹ نہیں بولا، وہ کیا؟ یأثر علی کذبا، یہ لوگ پیچھے سے اشارہ نہیں کرتے، میرے متبع تھے، میرے فالوورز تھے، میں کبھی جھوٹ بولتا تو وہ کبھی بھی اس کو نہیں بتاتے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میرے ساتھ تھے وہ، میں نے جھوٹ اس لیے نہیں بولا۔ یأثر علی کذبا، جب میں مکہ جاؤں گا تو یہ سارے مجھے تانا دیں گے تم نے کیا بولا تھا، جھوٹ بولا۔ مشرکین کے ہاں بھی جھوٹ بہت بری چیز سمجھی جاتی ہے، یہ تو ایک وجہ ہوگی ہماری ناکامی کی کہ ہم اس کو اپنا شاید سمجھتے ہیں کہ یہ میرے کام ہی نہیں چلتا، مولوی صاحب ہم کیسے ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، جب آپ کا کام نہیں چلتا مولوی صاحب کا کون سا چلتا ہے؟ ہاں وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، ممبر سر ممبر جھوٹ بولتے ہیں، اور اتنی سخت سزا ہے، مطلب آپ دنیاوی معاملات کے اندر جھوٹ بولیں اس کی سزا کم ہے، تو برسر ممبر جھوٹ بولیں گے نا، نہیں اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں جھوٹ بولیں گے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میرے بارے میں جھوٹ بولا، یعنی کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا، اور دوسرے الفاظ ہیں بخاری کے اندر ہی، من یقل علی ما لم اقل، جس نے میرے بارے میں ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ دنیا میں ہی سمجھ لے کہ اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ تو اب جیسے آپ کی مجبوریاں ہیں تو پھر ان بیچاروں کی بھی مجبوریاں ہیں، تو جب ہم سیدھے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ بھی سیدھے ہو جائیں گے، یا یہ سیدھے ہو جائیں گے یا یہ ممبر اور محراب چھوڑ کے چلیں۔ بہت بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہدہ، آپ کا مقام، آپ کا مشن سمجھنے کی رستے میں رکاوٹ، بہت بڑی رکاوٹ یہ لوگ ہیں جو دین کی ترجمانی کریں، بہت بڑی رکاوٹ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے من حیث القول۔ اور ابو سفیان جو ہے مشرک ہے تو جھوٹ نہیں بول رہا، تو آپ اندازہ کریں ایسے لوگوں کو پھر اللہ ہدایت دے دیتے۔ اسی وجہ سے یہ لوگ چن لیے جاتے ہیں، باوجود اس کے کہ اگر وہ دشمنی بھی میں بھی ہیں، اسلام کے دشمن تھے تو دشمنی میں بھی سچے تھے، ایسا نہیں تھا کہ اوپر سے نعرے اور بعد میں جا کے جو ہے وہ انہی کے ساتھ کوئی ڈیل اور انہی کے بارے میں کوئی اور باتیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پہلا سوال ہرقل نے کیا ابو سفیان سے، پہلا سوال یہ تھا کیف نسبہ فیکم، اس بندے کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے، فیملی بیک گراؤنڈ کیسا ہے؟ یقیناً ذو نسب، بہت اچھے خاندان سے ہے۔ قریش کے دو خاندان تھے جو پولیٹکس کے اندر بہت ایکٹیولی انوالو تھے، ساری کی ساری جو پولیٹکس تھی نا وہ قریش کی دو خاندانوں کے اندر، ایک کا نام تھا بنو عبد شمس اور ایک کا نام تھا بنو ہاشم۔ بنو ہاشم اور بنو عبد شمس یہ دونوں مکہ کی جتنی بھی سیاست تھی اس کے اندر ایکٹیولی تھے، انوالو تھے، اور دونوں کی آپس میں تھوڑی سر جنگ تھی۔ یہی بعد میں تاریخ میں ہمیں نظر آتے ہیں عباسیوں اور امویوں کی شکل۔ جو بنو عبد شمس تھے یہ اموی بن گئے، بنو امیہ، اور جو بنو ہاشم تھے یہ بعد میں بنو عباس کے نام سے پہچانے۔ تو وہ پرانی جو دشمنی تھی نا دعوت کی، وہ کچھ فیکٹرز نے مل کے دوبارہ زندہ کی، اس لیے آپس میں پھر کبھی اکٹھے نہیں ہوئے۔ تو بہرحال یہ ابو سفیان کا تعلق بنو عبد شمس سے تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنو ہاشم کے ساتھ تھا، تو یہ ایک فیملی کلیش بھی تھا۔ اس وجہ سے بھی یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے کہ جی ہمارے دشمن، وہ صاف کہتا تھا، ابو جہل تو صاف کہتا تھا کہ بنو ہاشم نے جو بھی نیکی کا کام کیا ہم نے اس میں ان کو کمپیٹ کیا ہے۔ وہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے ہم بھی پلاتے تھے، وہ ستو پلاتے تھے ہم بھی پلاتے تھے، انہوں نے ان کی خدمت کی ہم نے بھی کی۔ اب یہ کہتے ہیں ہمارے اندر نبی ہے، ہم کہاں سے نبی لے ہیں، ہم نہیں مانیں گے اس کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل وجہ ہے۔ تو ابو سفیان سے پہلا سوال یہ ہوا کہ نسب کیسا، اس نے کہا بہت اچھا فیملی بیک گراؤنڈ ہے، یہ یعنی ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا اس نے کہا دوسرا سوال کہنے لگا کہ هل كان من آبائی من ملک، کوئی خاندان میں بادشاہ تھا؟ اس نے کہا نہیں، خاندان میں بادشاہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ کنگ شپ نہیں تھی،
یہاں پہ کنسلٹیشن والا سسٹم تھا، یعنی ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹ ان سم سینس تھی جو مکہ میں تھی. اور پھر اس نے کہا کہ کیا اس سے پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا آپ کے علاقے میں؟ اسماعیل علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مکہ میں کوئی نبی نہیں. اسی لیے مکہ کے لوگ جو کسی پروفٹ پہ بلیو نہیں کرتے تھے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پہ بلیو نہیں کرتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، اللہ کو رحمان نہیں کہتے تھے. جب صلح حدیبیہ کا عہد لکھا جا رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے کہا رحمان کون ہے؟ ہم نہیں رحمان کو مانتے. بسمک اللہم مشرکین کے طریقے سے لکھو بسمک اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لکھا ہے. اور جب کہا محمد رسول اللہ تو اس نے کہا اگر سہیل بن عمر نے کہا کہ اگر ہم آپ کو اللہ کے رسول مانیں تو ہماری آپ کی پھر لڑائی کوئی نہیں ہے، تو اس لیے رسول اللہ نہیں لکھنا. تو یہ وہ چیزیں انکار کیا کرتے تھے کیونکہ ان کے پاس کوئی پروفٹ تھا ہی نہیں، اسی لیے ان کو امیین کہا جاتا تھا، ان پڑھ لوگ، illiterate. تو اس نے کہا جی کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، یہ پہلا شخص ہے 2600 سال بعد جو نبوت کا دعویٰ کیا. اس سے پہلے جو نبی گزرے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہے، درمیان میں کوئی نبی. پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ اس کو جو لوگ فالو کر رہے ہیں اشراف الناس ام ذو افاؤہم، یہ ایلیٹ کلاس ہے جس کو فالو کر رہی ہے، یہ لوور کلاس ہے جن کا بل ذو افاؤہم لوور کلاس ہے. اچھا اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ هل يرتد احد منهم سخطة لدینہ، کوئی بندہ ان کے فالوورز میں سے اس کو غصہ آئے، ناراضگی ہو جائے، اس کی بات نہ مانے، تو پھر جو وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے یہ پروفٹ اس کو آفر نہ کرے، دے نہیں، تو کیا وہ مرتد ہو جاتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اچھا وہ کہتا ہے ایزیدون ام ینقصون، کیا یہ لوگ بڑھ رہے ہیں یہ لوگ کم ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا بل یزیدون، یہ بڑھ رہے ہیں کم نہیں ہو رہے. یہ بڑے اہم 3 سوال اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز کے بارے میں کیے. اس کے بعد کہنے لگا کہ هل کنتم تتهمونہ بالکذب قبل ان یقول ما قال، کہ یہ جو بات اس نے کی ہے، یہ جو دعویٰ کیا ہے 40 سال کی عمر میں، اس سے پہلے کبھی کوئی جھوٹ کا الزام لگا اس کے اوپر جب تک یہ تمہارے اندر آیا؟ انہوں نے کہا نہیں، کبھی بھی اس کے اوپر جھوٹ کا الزام نہیں لگا. پھر کہتا ہے کہ اچھا حل یقدر حل قاتلتم، کبھی اس سے تمہاری لڑائی ہوئی ہے؟ ہاں لڑائی ہوئی. حل یقدر، کبھی اس نے وعدہ کیا ہو اس کی مخالفت کی ہو؟ کہتا نہیں، کبھی اس نے غداری نہیں کی، کبھی اس نے معاہدہ کر کے اس کی مخالفت نہیں کی. کہتا اچھا اب میری بات سنو. پھر آخر میں کہنے لگا کہ ماذا یامرکم، اچھا وہ اس کی تعلیمات کیا؟ کہنے لگا کہ ابو سفیان کہتا ہے کہ اس کی تعلیمات میں یہ کہ اقیم الصلاۃ، اقامت صلاۃ ہے، اور اسی طرح اس میں یہ ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، ایک توحید. باقی یہ جو 360 بت ہم نے رکھے ہوئے اس کا وہ شدید مخالف ہے. وَاتْرُكُوا مَا كَانَ يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، جو آباء و اجداد کے غلط قسم کے نظریات ہیں وہ کہتا ہے ان کو چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت. یأمرنا بالصلة والعفاف، پاک دامنی، دوسروں کی عزت کو تحفظ عطا کرنا اور دوسروں کی عزت کو وہی اہمیت دینا جو انسان اپنی عزت کو دیتا ہے، یہ وہ ہمیں حکم دیتا ہے، صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے. تو یہ ساری باتیں سن کے کہتا ہے ابو سفیان کہ میں نے جو تم سے سوال کی یہ سارے کے سارے سوال عام نہیں تھے. میں نے اس لیے پوچھا کہ یہ حکمران تو نہیں خاندان میں کوئی کہ شاید اگلا حکمران اس پہ آپس میں لڑائی ہو رہی ہو تو یہ حکومت چاہتا ہو. آباء و اجداد میں اگر کوئی حکمران ہے تو یہ اس کی وہ لینا چاہ رہا ہو. پہلے کوئی نبی ہے تو اس کو پتہ ہو یہ اسی کے عہدے کے اوپر فائز ہونا چاہتا ہو. یہ مقصد ہو سکتا ہے. اور یہ جو میں نے سوال کیا کہ ایلیٹ کلاس کو فالو کر رہی ہے یا لوور کلاس، یہ اس لیے کیا کہ ہمیشہ پروفٹس کو لوور کلاس نے پروٹیکٹ کیا. ایلیٹ کلاس یا اپر کلاس جو ہے یہ ہمیشہ اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرتی ہے، یہ اس کے ساتھ چلتی ہے جو ریسورسز کا مالک ہوتا ہے، جو کرپشن میں ان کا ساتھ دیتا ہے. تو میں نے یہ سوال کیا. اور جو لوگ ان کے فالوورز ہیں یہ مرتد ہوتے ہیں، یعنی یہ میں نے اس لیے پوچھا کہ لوگ اپنے بینیفٹس کے لیے مل جاتے ہیں مختلف لوگوں کے ساتھ، اور پھر جب وہ بینیفٹس پورے ہو جاتے ہیں تو پھر چپ کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. صرف ایک حقیقی مومن ہوتا ہے جو اپنی اس کمٹمنٹ کے ساتھ جڑا رہتا ہے جس کے اندر حقیقی ایمان ہوتا ہے. اور ابو سفیان سے وہ کہتا ہے میں نے تم سے پوچھا کہ کیا کبھی اس کے اوپر جھوٹ کا الزام لگا ہے؟ تم نے کہا نہیں.
تو وہ کہتا ہے مجھے یہ بتاؤ، ایک شخص 40 سال تک اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور یک لخت اٹھے اور کہے کہ میرے اوپر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، لوگوں کے بارے میں اس نے جھوٹ نہیں بولا اور اللہ کے بارے میں جھوٹ بول دے، یہ پاسبل ہے؟ تمہاری عقل مانتی ہے؟ ابو سفیان کہتا ہے میں لاجواب ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ آخر میں ابو سفیان سے وہ کہتا ہے ان کنت ما تقول حقا، جو تم کہہ رہے ہو پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے میں نہیں جانتا، لیکن اگر تم کہہ رہے ہو جو بات وہ صحیح ہے نا، فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، تو پھر یاد رکھو جس جگہ پہ بیٹھا ہوں، یہ سمجھے آج کے آپ واشنگٹن کے اندر بات ہو رہی ہے، یہ وائٹ ہاؤس کے اندر ڈسکشن ہو رہی ہے، بالکل اسی لیول کی ڈسکشن تھی۔ تو کہتا ہے اگر تم جو باتیں کہہ رہے ہو یہ بالکل درست ہے نا، فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، تو یہ جہاں میں بیٹھا ہوں نا اس جگہ کا ان قریب وہ بندہ مالک ہے۔ اور سفیان کہتا ہے کہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، یہ بات سن کہتا ہے کہ پھر ادھر اس نے ہمیں باہر نکال دیا، بلکہ اس سے پہلے ایک اور واقعہ ہوا، اس نے سب کو خاموش کروایا، لوگ باتیں کر رہے تھے آپس میں، اور ان سب سے کہنے لگا کہ بھائی آپ لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں ان یثبت ملککم، آپ کی یہ اقتدار اور حکومت قائم رہے، تو سب نے کہا کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا کہ لاؤ یہ خط پڑھو۔ خط کا پڑھا گیا، خط کے اندر کیا لکھا ہوا تھا کہ من محمد الی عظیم الروم ہرقل، عظیم الروم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عظیم الروم ہرقل کی طرف، اور اس میں سمپل یہ لکھا ہوا تھا اسلم تسلم، اسلام لے آؤ بچ جاؤ، یؤتک اللہ اجرک مرتین، اور تمہیں اللہ تمہارا دوہرا اجر عطا کریں گے، تمہیں ڈبل ریوارڈ ملے گا اللہ کی طرف سے، اور وَإِن تَوَلَّيْتَ، اگر تم نے منہ پھیر لیا، فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمَ الْأَرِيثِيِّينَ، تو جو جتنے تمہاری وجہ سے لوگ ڈینائی کریں گے اس پروفٹ ان کو، ان کا بھی گناہ تمہارے دن میں ہے۔ اور پھر یہ آیت لکھی ہوئی تھی قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ، آؤ ایک کامن ٹرم کے اوپر ہم اکٹھے ہو جائیں، کامن پوائنٹ کے اوپر اکٹھے ہو جائیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ تو یہ بات لکھی ہوئی اس نے پڑھ کے سنائی، اور اس کے بعد کہنے لگا کہ آپ لوگ اس دنیا میں ثبات چاہتے ہیں، آپ کی حکومت قائم رہے، نظام قائم رہے؟ سب نے کہا جی۔ تو اس نے کہا پھر میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لو، اس کا کلمہ پڑھ لو۔ تو سارے یہ کہتے ہیں، ابو سفیان کہتا ہے کہ سارے لوگ ایسے اپنی سیٹوں سے اٹھ کے دوڑے جس طرح شیر حملہ کرے تو جو جنگلی گدھے ہیں وہ دوڑتے، ایسے دوڑے، لیکن اس نے حکم دیا ہوا تھا، دروازے پہلے سے بند کیے ہوئے، شور شروع ہو گیا بڑا شدید قسم کا، تو اس نے سب کو واپس بلایا اور سب کو کہنے لگا بیٹھو، آپ بیٹھ گئے، کہنے لگا کہ میں تو آپ کو چیک کر رہا تھا، اس کو کہتے ہیں سیاست، کہتے ہیں کہ میں آپ کو کیا کر رہا تھا، میں آپ کا جو اپنے سسٹم کے اوپر بلیو ہے وہ ٹیسٹ کر رہا تھا، آپ کو کس نے کہا کہ آپ اس کا کرنا پڑا؟ تو وہ سارے اس پر راضی تھے۔ آج ہمارا بھی یہی ہے، کون سی چیز آڑے آتی ہے؟ یہ مفادات۔ ہم ہرقل کی طرح ہیں، ہم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ عدل و انصاف کر سکتے ہیں، لیکن جو ہماری غلط آتے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ ہم جو اتنی بدتمیزی سے بولتے ہیں وہ کہاں جائے گا؟ جو ہم ڈراموں فلموں میں دیکھتے ہیں بدتمیزی کے مناظر، وہ پھر کون فالو کرے گا؟ یہ حکمرانوں کو کوسنا، اوپر تک سب کے اوپر کیچڑ اچھالنا، یہ نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وتیرہ ہے اور نہ ہی آپ کی سیرت ہے۔ آپ یہ دین میں رکھیے کہ جس ہستی کا آپ نے کلمہ پڑھا ہوا ہے نا، ان کے بارے میں ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں، ہماری سوچ کے اندر ان سے بڑا کوئی لیڈر نہیں۔ اور یہ دین میں رکھیے گا، ایک ہم دنیا میں پڑھ رہے ہیں اور دوسرا دوبارہ ہمیں یہ کلمہ قبر کے اندر پڑھنا ہے۔ جب ہم قبر پہ جائیں گے تو ہمارا ایمان ہے، اگر ہم مسلمان ہیں، سب سے پہلا سوال کیا ہوتا ہے جو منکر و نکیر کرتے ہیں؟ من ربک، اس کا جواب ہے لا الہ الا اللہ۔ اور دوسرا سوال وہ کیا کرتا ہے؟ من نبیک، اس کا جواب کیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ پھر تیسرا سوال یہ کرتا ہے وہ ما دینک، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دونوں مل کے کیا بنتے ہیں؟ اسلام۔ یہ دونوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تیسرے سوال کا جواب۔
تو یہ ذہن میں رکھیے کہ دنیا کی جتنی بھی آئیڈیل پرسنالٹیز ہیں نا، ان کی رہنمائی صرف اس دنیا تک، اور جس کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہوگا نا، ایک تو یہ کہ دنیا، اور دوسرے نمبر پہ پھر آپ اگلی ساری کی ساری سٹیجز وہ تو ہیں ہی اس ہستی کے نام سے، وہاں پہ تو نجات ہی اس کے بغیر نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ اگر ہم نے ان کو صرف لیڈر مانا ہوا ہے، مائیکل ہارٹ کا آپ نے سنا ہوگا، اکثر اس کی باتیں کوٹ کی جاتی ہیں، اس نے کتاب لکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، دی ہنڈریڈس کے نام سے، اور ہم اس کو بڑا، آپ جانتے ہیں مائیکل ہارٹ جو نے اس کی لیگل تھیریز آج بھی یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہیں، بہت بڑا لیگل فلاسفر ہے۔ اس نے ایک پروجیکٹ جو ڈیزائن کیا تھا، 25 سال لگے اس کو، 25 سال اس پروجیکٹ کے اوپر اس نے کام کیا ہے، جس کے اندر اس نے جو 100 لوگوں کی بایوگرافیز کو جمع کیا جو کہ موسٹ انفلوئنشل ہیں، دنیا میں بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھنے والے ہیں۔ 25 سال کام کیا اس میں، اور اب اس کو مسئلہ یہ تھا کہ اس پوری لسٹ کو، دی ہنڈریڈس کے نام سے وہ اویلیبل بھی ہے، اس کو ٹاپ آف دی لسٹ کس کو لے کے آیا جائے گا، اس کو لیڈ کون کرے گا، ان 100 لوگوں کی بایوگرافی اس کے اندر ٹاپ پہ کس کو لے کے آیا جائے گا۔ تو لوگوں کے پریشر یہ تھا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے نمبر پہ لے کے آئیں۔ بہرحال اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پہ ذکر کیا، بہت سارے لوگ ناراض ہو گئے۔ ایک دفعہ یہ کانفرنس کے اندر موجود تھا تو لوگوں نے اس کی بات سننے سے انکار کر دیا، کہنے لگے ہم آپ کی اسپیچ نہیں سنیں گے۔ کیوں؟ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کی بجائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پر کر دیا۔ کہتے ہیں میرے آپ نے چند سوالوں کے جواب دے دیں، میں ان کو پہلے نمبر پہ کر دوں گا۔ کیا جواب سوال؟ کہتے پہلا سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جنگ کا کیا طریقہ کار بتایا، مجھے آپ بتا دیں، میں ان کو پہلے نمبر بتا دیتا ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی جنگ کی نہیں زندگی کے اندر، وہ دوبارہ آئیں گے، کریں گے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کہنے لگا اچھا مجھے یہ بتا دو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بزنس کا کیا کنڈکٹ ہمیں دیا ہے، آپ بتا دیں تجارت کیسے کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تعلیمات دی ہیں، میں ان کو پہلے نمبر پہ لے آؤں۔ تیسرا سوال میرا آپ لوگوں سے یہ ہے، فیملی، سب سے ٹف جو انسان کی زندگی کا جو مرحلہ ہے نا، وہ فیملی سے متعلق ہے۔ اس میں رہنمائی، اس میں انسان کے فیملیز کے ساتھ کیسے تعلقات ہونے چاہیے، میاں بیوی کے آپس میں کیسے تعلقات ہونے چاہیے، بچوں کے کیا حقوق ہیں، کیا ان کے فرائض ہیں، والدین کے کیا حقوق و فرائض ہیں، خاندان میں کیسے چلنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ مجھے بتا دیں، انہوں نے کیا تعلیمات دی ہیں، میں ان کو ٹاپ آف دی لسٹ دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی بھی نہیں کی۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ لوگ صرف، جیسے میں اور آپ جذبات میں سوچتے ہیں، کرسچینٹی بھی ایسے ہے، یعنی دین کا المیہ یہ ہے کہ دین کے فالوورز جن کے اندر شعور کم ہوتا ہے، اور جب شعور آ جائے تو پھر وہ بنتے ہیں ابو بکر ابن ابی قحافہ رضی اللہ عنہ۔ جب شعور آ جائے، ایمان کے ساتھ شعور آ جائے، تو پھر وہ بنتے ہیں عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، پھر وہ بنتے ہیں عثمان بن نورین رضی اللہ عنہ، پھر وہ بنتے ہیں علی ابن طالب رضی اللہ عنہ، پھر وہ بنتے ہیں ابو ذر، پھر وہ بنتے ہیں بلال، پھر وہ بنتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ ان لوگوں کو دنیا کی کوئی طاقت پہ گرا نہیں سکتی۔ تو اب آپ آخرت میں بھی میرے سارے معاملات اور آپ کے سارے معاملات اسی ہستی کے ساتھ معلق ہیں، اور دنیاوی سارے معاملات بھی اسی ہستی کے ساتھ معلق ہیں۔ اور آپ دنیا میں اگر آپ لیڈرشپ کو پڑھنا چاہتے ہیں نا، اگر آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں، آپ کو لیڈرشپ پڑھنی پڑے گی۔ اگر آپ پولیٹکس کے اندر آنا چاہتے ہیں تو آپ کو پولیٹکس پڑھنی پڑے گی۔ آپ دنیا میں کسی بھی لیڈر کو اٹھائیں، اگر وہ پولیٹیشین ہے تو اس کا لاء کے ساتھ شاید تعلق ہو، شاید نہ ہو، سوسائٹی کے اندر ممکن ہے وہ اچھا انسان نہ ہو، اور وہ شاید کہ بزنس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق